آپ اگر بیمار ہیں، طبیعت میں بوجھ فیل کر رہے ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، گھر کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، قرضہ لگ گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، لٹرلی آپ تسبیح پکڑیں اور کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں. فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کریں، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور درود پاک کا وظیفہ پکڑ لیں. لوگ کہتے رہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں. یقین کریں اتنا اعلیٰ وظیفہ، اتنا مبارک وظیفہ، کوئی ایسا وظیفہ ہو تو بتا دو نا جس کے بارے میں رب کہے کہ اے میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ. قرآن میں درود پاک کا وظیفہ ہمیں ملا ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھیں. اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس اجتماع میں، اس خوبصورت پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب اتنے خوبصورت، اتنے پیارے اجتماعات ہو رہے ہیں تو جب یہاں سے ہم گھر جائیں نا تو کوئی ایک چیز لے کر جائیں. نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بات کریں، کیسے بات کریں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے. سچی بات ہے، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے شعراء نے نبی پاک کی تعریف کے لیے قلم اٹھایا. جس نے بھی قلم اٹھایا وہ بے بس ہی نظر آیا، وہ بے کس ہی نظر آیا، وہ حیران و پریشان نظر آیا کہ ہم کیسے بات کریں. اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا عرفہ، ایسا آلہ ہے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی. آپ نے قلم اٹھایا اور آپ لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اب ذرا غور کیجئے گا اس کلام کی خوبصورتی میں. اگر اس کلام میں غور کریں نا، اعلیٰ حضرت اس کلام میں یہی تلاش کرتے رہے کہ نبی پاک کو کہا کیا جائے. کہنے کی باری ہی نہیں آئی ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جام جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے. جب بہت کچھ کہنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا تو خود ہی لکھتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک کی ذات وہ ہے. اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو کسی بات پر کوشش بھی کریں تو کچھ کہہ نہیں پاتے. مگر میں ایک ایسی بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت وصف. پہلے نبی پاک کا جو آمد کا دور تھا، نبی پاک جس وقت دنیا میں تشریف لائے، ذرا اس دور کے بارے میں سمجھیے گا. اس دور میں جہاں جہالت تھی، جہاں بہت زیادہ ظلم و بربریت تھی، وہ الگ بات ہے. پیارے آقا جس قوم میں تشریف لائے نا، عرب کے لوگوں کو اپنے اوپر ایک بڑا ناز تھا، بڑا پراؤڈ تھا. وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے. اس زمانے میں 2 قسم کی لڑائیاں ہوتی تھیں. ایک لڑائی یہ ہوتی تھی کہ تلواروں سے لڑتے تھے، اور ایک یہ کہ اشعار کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے لڑتے تھے. اور جو بہترین لفظ لے آتا، جو بہترین شعر کہہ دیتا، وہ لوگ کہتے ہاں یہ زیادہ فصیح ہے، ہی از مور انٹلیکچوئل. یعنی ان کو اپنی زبان پر کتنا ناز تھا. ایک بات بتاتا ہوں، شاید پہلی بار پتہ چلے گی. عرب کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی. ٹھیک ہے نا؟ ہم عربی نہیں ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ عجمی. ٹھیک ہے؟ عربی. اور جو غیر عربی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عجمی. عجمی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ عجمی کا مطلب ہے گونگا. عرب کے لوگ غیر عربیوں کو عجمی کہتے تھے. انہیں بولنا ہی نہیں آتا، ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے. ہم ہیں جن کے پاس زبان ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ مینٹل لیول کیا تھا اپنی گفتگو کے حوالے سے. کعبہ شریف جو ہے نا، اس کی دیوار ایک ایگزیبیشن وال ہوتی تھی. لوگ اپنی اپنی نظمیں، اپنے اپنے کلام لا کر لگاتے، اور اس سے بڑا کوئی شاعر آ کے اپنا کلام لگاتا تو باقی ہار مان کر اپنے کلام لے جاتے تھے. ایسا دور تھا، اس میں نبی پاک تشریف لائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے انٹلیکچوئل لوگوں سے بات کرنی تھی، انہیں اللہ کی طرف بلانا تھا تو کوئی بہترین انسٹیٹیوٹ ہوتا، کچھ اساتذہ کی ٹیم ہوتی، اور نبی پاک ان سے تعلیم لیتے، علم سیکھتے، زبان سیکھتے اور پھر ان میں بیان کرتے. مگر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو کسی استاد کے پاس تعلیم کے لیے نہیں بھیجا،
اللہ نے براہ راست خود اپنے حبیب کی تربیت فرمائی. نبی پاک کا ایک لقب ہے امی. لوگ اس کو انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں، اس کی شرح بے ادبی والی کرتے ہیں. اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک بغیر کسی استاد کے علم حاصل کیا. آپ نے کوئی استاد نہ تھا. علماء نے اس کی بھی حکمتیں لکھی کہ نبی پاک کا کوئی استاد کیوں نہیں تھا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت وجہ علماء نے بیان کی. علماء کہتے ہیں اگر کوئی استاد ہوتا تو نبی پاک کو اس کا ادب کرنا پڑتا. استاد کا ادب تو اسلام سکھاتا ہے نا. اللہ کو کب یہ گوارا تھا کہ اس کا حبیب کسی کا ادب کرے؟ رب کی رضا یہ ہے ساری دنیا میرے حبیب کا ادب کرے. اگر کوئی استاد ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ استاد زیادہ عقل مند ہے، جبھی تو اس کو اتنا سکھایا ہے. کوئی استاد نہیں ہے. اللہ نے براہ راست اپنے حبیب کو علوم عطا کیے، اور اب نبی پاک ان لوگوں کے پاس علم دین لے کر، اسلام کی باتیں لے کر، اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں لے کر جب گئے تو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کا حال کیا ہوا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کی کیا حالت ہوئی. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، یہ پورا سینیریو آپ نے سنا، اب اس شعر کی لطف لیجئے اور بات سمجھیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور زبان تو بہت لوگوں کو رب نے دی، کلام کرنے میں تو بڑے بڑے ماہرین گزرے، مگر حضور آپ کے کلام کی بات ہی نرالی ہے. لکھتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. زبان تو بڑوں بڑوں کو ملی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب بڑے بڑے فصحاء عرب کے بڑے بڑے لیڈر نبی پاک کے سامنے بیٹھتے ان کا حال کیا ہوتا. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے 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 انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے تھے، اور حال کیا ہوتا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور اسٹانش شاکٹ ہو جاتے جب نبی پاک فرماتے. اللہ اکبر. رب نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا. اللہ نے ایسے الفاظ عطا کیے. آقا بہت شارٹ بہت سویٹ گفتگو فرماتے، مگر اس کے بعد لوگ جب اس کے معنی کو سمجھتے. 1400 سال ہو گئے ہیں نبی پاک کی احادیث کی علماء شرح لکھتے جا رہے ہیں. کہتے نا کوزے میں دریا کو بند کرنا. نبی پاک کی ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور وہ حدیث ایک جملے میں ہوا کرتی. آج میں نبی پاک کے اسی وصف کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک بولتے کیسے تھے، میرے آقا کی گفتگو کیسی تھی، نبی پاک کی گفتگو میں کیا خوبصورتی تھی. اور آج ہماری گفتگو کا انداز کیا ہے. آج میرا پورا بیان اسی ٹاپک پر ہوگا، اور آپ نے توجہ یہ رکھنی ہے کہ سرور کائنات کی گفتگو کا عالم کیا ہے، اور میں نبی پاک کا امتی، آقا کا غلام، اور میں اپنی گفتگو میں کیا کرتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں. یاد رکھنا یہ ہوگا، یہ زبان از دا موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف اوور باڈی. ہماری باڈی کا سب سے امپورٹنٹ اگر 2-4 چیزیں ہیں دل کے بعد اگر بات کریں تو یہ زبان ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا. حدیث کا مضمون ہے، حضور میرے بارے میں آپ کس چیز کے بارے میں مجھے زیادہ خبردار کرتے ہیں، کون سی چیز ہے مجھے جس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. نبی پاک نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا زبان، کیونکہ زبان وہ چیز ہے جو اگر بندہ صحیح استعمال کرے تو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان اگر رانگلی یوز ہو جائے تو یہ جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈال دیتی ہے. اب آئیے، گھر کی بات تو گھر والا کوئی بتائے گا. پیارے آقا گفتگو کیسے کرتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی پاک کی گفتگو کیسی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا اس طرح لگاتار گفتگو نہ فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو. آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے. جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا وہ آپ کی گفتگو کو یاد کر لیتا. اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو وہ الفاظ بھی کاؤنٹ کر سکتا تھا. نبی پاک کی گفتگو کا یہ وصف کتنا خوبصورت ہے کہ آقا ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے. نبی پاک کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی اسے 3 بار ریپیٹ کرتے تاکہ سارے صحابہ، سارے سننے والے اچھی طریقے سے سن لیں. اب یہاں مجھے اور آپ کو پوائنٹ کیا ملا؟ چلا چلا کر بات کرنا، تیز تیز بات کرنا یہ سنت نہیں ہے.
ठहर ठहर कर, यानी आप ऐसे बात करें कि एक एक लफ्ज सामने वाले को क्लियर हो। आप देख लें आज भी दुनिया में जो इस तरह बात करने वाले हैं, लोग उनकी गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप तेज तेज बोली जाएं, कुछ लोग इतना तेज बोलते हैं कि आधी बात ही समझ नहीं आती है, तो ये सुन्नत नहीं है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आका बड़ी मुख्तसर और बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाते हैं ना, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर हो और पुरअसर हो, है टू दी पॉइंट हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो। मैं जो हदीस बयान करूंगा वो वन ऑफ द ब्यूटीफुल हदीस है, शॉर्ट है और कितनी जबरदस्त उसके अंदर फसाहत है। अब यहां मैं और आप अपने बारे में गौर करें। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि लोग कहते हैं यार पता नहीं कोई म्यूट का बटन किधर है, कैसे खामोश होगा भाई। और छोटी सी बात को बहुत लंबा करना है। टेलीफोन कॉल ऐसे लोगों की लोग नहीं उठाते कि यार इसका फोन उठाएंगे तो ये आधे घंटे से पहले फोन नहीं रखेगा। तो आजकल नहीं है लोगों के पास टाइम। आप बात करें, शॉर्ट करें, वो जितने मैसेज है वो मैसेज कन्वे कर दें। अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप बना है, अब व्हाट्सएप बना ही इसलिए कि बंदा अपनी बात शॉर्ट तरीके से पहुंचा दे। अब 12-12 मिनट के व्हाट्सएप, 10-10 मिनट के व्हाट्सएप, कौन सुनेगा भाई? सुन्नत यह है कि बात मुख्तसर और पुरअसर की जाए और टू दी पॉइंट की जाए। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और बहुत खूबसूरत वस्फ, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी गुफ्तगू में अक्सर मुस्कुराया करते। हजरत उम्मे दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो देखती कि मेरे शौहर जब भी मुझसे बात करते हैं मुस्कुराते हैं। ऐसा वैसे होता मुश्किल है कि घर में शौहर ज्यादा मुस्कुराए। बहरहाल, तो आपने हजरत अबू दरदा से पूछा कि व्हाट इज द रीजन, ये क्या वजह है, आप जब भी मुझसे बात करते हैं मुस्कुराते हैं? तो कहा मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब भी गुफ्तगू करते देखा है, आका को मुस्कुराते ही देखा है। नबी पाक मुस्कुराते थे। अब जरा गौर करते हैं कि मैं और आप कितना मुस्कुराते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको मैंने जिंदगी में कभी मुस्कुराते नहीं देखा है। अब आप सोचें कि पता नहीं मुस्कुराते की कोई फीस लेते हैं। मुस्कुराना सुन्नत है, ये वो खजाना है जो आप कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? आप मुस्कुराएं, सामने वाला भी मुस्कुरा देगा, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी। है कितनी खूबसूरत दुआ हमें इस्लाम ने सिखाई कि किसी मुसलमान को मुस्कुराता देखें तो क्या कहें? अदहकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तुझे हमेशा मुस्कुराता रखे। तो मुस्कुराएं, अपने घर में मुस्कुराएं, अपने दोस्तों में मुस्कुराएं, सुन्नत की नीयत से मुस्कुराएं, तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और आप हर दिल अजीज बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे करीब लोग नहीं आते, मेरे दोस्त नहीं बनते, मेरी बात नहीं मानते, उनसे पूछो मुस्कुराया कभी आपने? आपका स्टाइल क्या है? अगर आप वाकई, लोग कहते हैं ना आजकल बड़े बड़े सेमिनार होते हैं सक्सेसफुल बनने के तरीके, पॉइंट सिखाए जाते हैं, पता नहीं बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं। खुदा की कसम दुनिया के सारे सक्सेसफुल लेक्चर सुन लो और नबी पाक की सुन्नतों को पढ़ लो। मेरे आका को रब ने बनाया ही ऐसा है कि एक एक अमल सक्सेसफुल होने के लिए कमाल है। अगर आप वाकई दिलों में उतरना चाहते हैं, आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, सुन्नत की नीयत से मुस्कुराइए, हर बार मुस्कुराने का सवाब मिलेगा। और नबी पाक का तो मुस्कुराना कैसा था? सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नबी पाक के, अगर आला हजरत ने नबी पाक को जिस तरह डिफाइन करने की कोशिश की है ना, प्यारे आका के सिर्फ मुंह मुबारक की अगर बात करें, होंठ, दहन, जबान, थूक मुबारक, आवाज मुबारक, तो कैसे कैसे अशार लिखे। आप लिखते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, वो जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। गला कैसा था? जिसमें नहरें हैं शीरो शकर की रवां, उस गले की नजारत पे लाखों सलाम। प्यारे आका किसी की बात सुनते
तवज्जो के साथ सुनते। नबी पाक से कोई हाथ मिलाता, अपना हाथ उस वक्त तक अलग ना करते जब तक सामने वाला अलग ना करता। किसी से बात करनी होती पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होते। बताइए आज हमारा ये हाल है, आज हाथ इससे मिलाते हैं, चेहरा उसकी तरफ होता है, अब कोई और आ जाए तो तीसरे की तरफ तवज्जो हो जाएगी। हम अटेंडेंस नहीं देते, तसल्ली से बात नहीं सुनते। सुन्नत यह है कि जिससे बात करें प्रॉपरली उसकी तरफ तवज्जो करें, मुस्कुरा कर बात करें, ठहर ठहर कर गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह इन सुन्नतों पर अमल करेंगे, आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ना, अगर आप इस पर अमल करें, आप अपने बिजनेस में भी इंशाअल्लाह देखेंगे आपकी कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाएगी कि यार ये बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, ये बड़ा मुस्कुरा के बात करता है, ये बड़ा मिलनसार है। और अब मैं आता हूं उस हदीस की तरफ जो आज मेरे बयान का सेंट्रल आइडिया है, और जो मैंने आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसा कलाम अता किया, चंद लफ्जों में क्या कुछ बयान फरमाते हैं। अब जरा सुनिए, नबी पाक मोमिन की तारीफ बयान कर रहे हैं। हम सब जितने बैठे हम क्लेम करते हैं मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। नबी पाक ने फरमाया मोमिन कैसा होता है। आप फरमाते हैं अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। ओनली 3 words, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दोज 3 words। चौथी बात नहीं की। मोमिन कौन होता है? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। अब जरा इन तीनों को माना समझ लें। मोमिन कौन होता है? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। मोमिन वो होता है जो नर्म दिल होता है, उसकी आदतें नर्म होती हैं और वो आसान होता है। ये मोमिन की तारीफ है। अब जरा हम समझते हैं कि हम उस तारीफ पर पूरे उतरते हैं। नर्म दिल, पहली बात, हय्यिनुन। नर्म दिल कौन होता है? नर्म दिल वो होता है जो किसी की तकलीफ पर खुद भी बेकरार हो जाए, किसी मुसलमान की तकलीफ में खुश ना हो। अच्छा हुआ बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो चाहता ही था ये आगे ना बढ़े। हाँ भाई अब मजा आया ना, अब इसकी बदनामी हुई ना। आज लोग दूसरे की प्रॉब्लम पर खुश होते हैं। मोमिन वो है जो मुसलमान की तकलीफ पर खुद तकलीफ में आ जाए। उम्मत मुस्लिमा को जिस्म करार दिया। अगर दुनिया में कहीं मुसलमान को तकलीफ हो ना, हमारे दिल को तकलीफ होनी चाहिए कि हमारा भाई वहां तकलीफ में है। गरीबों की मदद करने का जहन हो, नर्म दिली हो। बंदा अगर हेल्प नहीं भी कर सकता तो किसी के लिए अच्छा सोचे तो सही। आज क्या जहन है भाई, हमारा काम सीधा होना चाहिए, किसी का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए, सारी मार्केट तबाह हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा कारोबार होना चाहिए। ये इस्लाम नहीं है। मोमिन नर्म दिल होता है। अगली डेफिनेशन बयान हुई, नर्म आदतें होती हैं उसकी, सॉफ्टनेस होती है उसकी जात में। है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। आज यार लोग इतने सख्त हैं कि उनसे बात करने में डर लगता है? जब भी बात करें लड़ाई झगड़ा, रेडी टू फाइट है, तंज टॉन्ट। नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, मोमिन सॉफ्ट होता है। नरमी नबी पाक की सीरत में कैसी थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चाहता ना, जब चाहता बात कर लेता। इतनी सॉफ्टनेस थी कि एक बार नबी पाक अपने घर से बाहर निकले, मदीने के बच्चों ने नबी पाक का हाथ पकड़ा, वो जिधर ले गए मेरे आका उनके साथ ही चलना शुरू हो गए। ये सॉफ्टनेस, ये आजिज़ी। और आज हमारा हाल क्या है जरा गौर करें ना, क्या हर बंदा हमसे आसानी से बात कर सकता है? आज इतनी सख्ती है लोगों की आवाज में, अंदाज में। लोग कहते हैं रोब होना चाहिए, हाँ ज्यादा जो है वो मजा नहीं होना चाहिए, ज्यादा मुस्कुराना नहीं चाहिए वरना हमारा रोब खत्म हो जाएगा। ये बेवकूफी है आपकी। रोब और चीज है, संजीदगी और चीज है। संजीदा बिल्कुल रहना चाहिए। बात बात पर मजाक करने वाले की और खास तौर पे झूठा मजाक करने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन मुस्कुराना, मिजाह करना सुन्नत है। जी हाँ, अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा तो शायद बहुत सौ के लिए नई बात होगी। मजाक और मिजाह में फर्क है, याद रखिए। मजाक ये है कि मैं किसी का ऐसे मजाक उड़ाऊं कि उसका दिल दुखे और मुझे मजा आ रहा हो। जैसे आजकल दोस्त मिलके किसी एक की फिल्म चढ़ा रहे होते हैं, कोई चीज छुपा ली, कोई नाम रख दिया, मादअल्लाह है, झूठा, लंबा, ठिगना, काला, मोटा, अस्तगफिरुल्लाह। ये कभी भी ना करें। आपको लगता है यार मेरा दोस्त है, हर बार मोटा बोलता हूं, हंसता है, ये बेवकूफी है आपकी। वो बेचारा खिसियानी हंसी हंस रहा है, दिल उसका रो रहा है। अरे अल्लाह ने मुझे और आपको अगर अच्छा बनाया तो किसी के ऐब को देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे? शुक्र अदा करें कि या अल्लाह मेरे पैर सलामत है, मुझे लंगड़ा नहीं बनाया। कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये मजाक हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किसी की कोई चीज छुपा लेंगे, कभी किसी को झूठी खबर देकर तकलीफ पहुंचाएंगे। ये तफरी नहीं है, ये दिल आजारी है, और ये दिल आजारी जहन्नम में ले जाने वाला काम है।
اب آؤ میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح بتاتا ہوں. کیا کمال کا مزاح فرمایا. 1450 سال ہو گئے ہیں, جب بھی یہ حدیث بیان ہوتی ہے آج بھی امت مسکرا رہی ہے. آپ دیکھیے گا آپ کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. 1450 سال بعد بھی وہ واقعہ بیان کرو تو آقا نے کیا انداز اختیار کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے, کہا حضور مجھے اونٹ عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. کہا حضور میں اونٹ کے بچے پر کیسے سواری کروں گا, مجھے اونٹ چاہیے. نبی پاک نے فرمایا ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. اور بعد میں جب اس نے دوبارہ ریکویسٹ کی تو پیارے آقا نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات مزاح, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مزاح اینڈ مذاق. مزاح یہ ہے کہ آپ بھی مسکرائیں, میں بھی مسکراؤں, کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ایک صحابیہ آئیں نبی پاک کی بارگاہ میں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کچھ بات کی. فرمایا تمہارا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. حضور میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے. فرمایا تمہارے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے. کہا اللہ کی قسم حضور میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں. سفیدی ایک مرض کو بھی کہتے ہیں نا. نبی پاک مسکرائے اور فرمایا کون سی آنکھ ہے جس میں سفیدی نہیں ہوتی ہے. اب آنکھ میں ایک حصہ تو سفید ہوتا ہے نا. اب یہ کیا انداز تھا کہ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, سامنے والا بھی سافٹ فیل کرے. نبی پاک ایسی ہستی ہیں جو عرش کے دولہ ہیں, مگر صحابہ کے ساتھ انداز کیا تھا. ایک بار اپنے گھر سے باہر آئے, ایک شخص کھڑا ہوا, نبی پاک کو دیکھ کر کانپنے لگا. روب نبوت تھا, جلال نبوت تھا, نبی پاک ایسے حسین رب کے حبیب, وہ کانپنے لگا. پیارے آقا نے کیا کیا. نبی پاک فرماتے کیوں ڈر رہے ہو, میں کوئی جبار بادشاہ نہیں ہوں, میں ایک عربی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی ہے, کیوں مجھ سے اتنا گھبرا رہے ہو. لک ایٹ دا وے, کیسے ہینڈل کیا, کیسے سیٹل ڈاؤن کیا. اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہمارے ملازمین کھڑے ہونے چاہیے جب ہم جائیں تو, کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ نہ سکے, روب ہونا چاہیے. جناب اللہ کے حبیب ہیں اور اپنے غلاموں کے ساتھ. نبی پاک کا ایک بار جوتے کا تسمہ کھل گیا, شوز کی لیس کھل گئی. ایک صحابی رسول نے کہا حضور میں باندھ دوں. سعادت تھی ان کے لیے. فرمایا مجھے پتا ہے تم باندھ دو گے, مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی امتیاز کے ساتھ نہ رہوں, میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایوری بڈی ایزی ٹو ٹاک ود ہم. مگر آج ہمارا انداز کیا ہے, کیا ہم اس سافٹنس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھیں, اگر آپ اپنی زندگی کو چیک کر لیں کہ میری ذات لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے یا آسان ہے, کیونکہ جو اگلا جملہ میں بیان کروں گا نا, نبی پاک نے فرمایا المؤمن حین لین سہل. سہل کے معنی کیا ہے؟ مومن آسان ہوتا ہے, ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے. ایوری بڈی ہیو رائٹ ٹو ٹاک ود ہم, آسانی سے بات ہو سکے. اب اس جملے کو ذرا سمجھیے گا, مومن اگر آسان ہوتا ہے تو میں سب کے لیے آسان ہوں. اب کہاں کہاں چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اپنی زوجہ کے ساتھ آسان ہے یا بیچاری 3 دن تک موڈ صحیح ہونے کا انتظار کرتی ہے کہ جب موڈ ٹھیک ہوگا بات کریں گے, ورنہ تو کاٹنے کو ہی دوڑیں گے. تو یہ تو مومن کی نشانی نہیں ہے. بچوں کے ساتھ آسان ہے, بچے آپ سے بات کرنے میں ڈر فیل تو نہیں کرتے. اچھا چلیں, بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہیں. ماں باپ کے ساتھ آسان ہے, کیا ماں باپ آسانی سے اپنا میسج کنوے کر پاتے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ لوگ جن سے ان کے ماں باپ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تف ہے ایسی اولاد پر کہ باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بات کروں گا تو یہ کاٹے گا, مجھے ڈانٹے گا. بیٹا ڈانٹے گا باپ کو. ماں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ بیٹی کو سمجھاؤں گی تو یہ الجھے گی مجھ سے. یہ کیسی اولاد ہے کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں؟ مومن آسان ہوتا ہے. ماں باپ کو بھی ایسا بننا ہوگا کہ آپ کے بچے ایزیلی آپ سے بات کر سکیں. آپ سے بات نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے بات کر کے بیڑا غرق کریں گے. باپ کا بہترین دوست اس کا بیٹا ہونا چاہیے, ماں کی بہترین دوست اس کی بیٹی ہونی چاہیے. اس کو پرسنل بات بھی کرنی ہے تو باپ اور ماں سے کر لے تاکہ کہیں غلط گائیڈنس نہ ملے. مگر آج وہ دوری ہم نے کر دی, وہ سختی کر دی, وہ روب اختیار کیا. آج 2 قسم کے والد ہیں. چیک کرو ہم کون سے والد ہیں. ایک والد وہ ہے جو گھر میں جاتا ہے, سارے فیملی ممبر دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, بچے آتے ہیں, ابو آ گئے, کوئی لپٹ جاتا ہے, کوئی پیار دیتا ہے. اچھی بات ہے, جب اس طرح آپ سے کوئی محبت کے ساتھ آپ کے قریب آئے گا تو آپ اس سے بات کر سکیں گے نا. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جائے تو سب کہتے سو جاؤ سو جاؤ, ابو آ گئے ہیں. ابو آئے ہیں, انسپیکٹر آئے ہیں, کیوں ڈر لگ رہا ہے ابو سے کسی کو؟ چیک کریں اپنے بارے میں کہ میں گھر میں جاتا ہوں. اگر آپ کو کبھی تجربہ کرنا ہو نا, کبھی آپ گھر میں جائیں اور تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ جیسے ہی میں گھر میں انٹر ہوا, فیملی کمفرٹ زون میں آ گئی ہے, یہ سب کے گھر چہروں پہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں. کوئی کھانے لگانے میں لگ گیا ہے, کوئی استری کرنے میں لگ گیا ہے, کوئی صفائی کرنے میں لگ گیا ہے, جلدی جلدی جوتے سیٹ کر دو ورنہ خیر نہیں ہے, کپڑے استری نہیں ہوئے تو خیر نہیں. ہماری ذات سے یہ کیوں فیلنگز ہیں
مومن سہل ہوتا ہے. چلیں جناب, فیملی کے ساتھ آپ اچھے ہو گئے, اب ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ہم سہل ہیں, آسان ہیں, اور آگے چلتے ہیں. نبی پاک نے مومن کی یہ تعریف نہیں کی کہ فیملی کے ساتھ آسان ہو. اپنے ملازمین کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ کئی لوگ اپنے باس سے بات بھی نہیں کر سکتے, اور باس نے یہ پابندی رکھی کہ مجھ سے نہیں میرے مینیجر سے بات کیا کرو. تم مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہو؟ مجھے کیسے کال کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر, اتنا اپنے اوپر غرور, اتنی مشکل آسان بنیے. لوگ کہتے ہیں بھائی میں شریفوں کے ساتھ شریف ہوں, بدماش کے ساتھ میں بھی بدماش ہوں. مجھے آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بٹن کدھر لگا ہوا ہے کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, اور بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو آپ کا اخلاق چیک ہوگا نا. تو خدا را سمجھو, مومن آسان ہوتا ہے. اچھا آپ چلتے ہیں پڑوسیوں کی طرف. پڑوس کا حق کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے سامنے پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے. اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ کہنے لگے, ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک شاید پڑوسی کے لیے وراثت میں بھی حصہ بیان کر دیں گے. اتنے حقوق. اب اس کو ذرا سمجھیے گا کہ پڑوسی کا مطمئن ہم سے ہونا ہمارے دین کے لیے کتنا ضروری ہے. ایک بار ایک عورت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی. کہ حضور یہ بتائیے, ایک خاتون ہے, بڑا صدقہ کرتی ہے, بڑی نفلی نمازیں پڑھتی ہے, مگر حضور اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے. کہ حضور ایک اور عورت ہے, زیادہ نفلی صدقے نہیں کرتی, زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی, نفلی نمازیں, مگر اس کی پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے. آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. سمجھے اس بات کو. بہت ساری چیزیں نماز, روزہ, صدقہ, خیرات سے ہٹ کر بھی ہیں کہ پڑوسی مطمئن ہے کہ نہیں. ہمارے اسلاف وہ ہوتے تھے کہ غیر مسلم پڑوسی ہوتے تھے ساتھ, اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچ بتائیں آج ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. غیر مسلم تو مسلمان کیا ہوگا, ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے آسان ہوں, اپنے رشتہ دار. اچھا اب رشتہ داروں کی بات کریں تو جو کلوز ریلیشن ہے ان سے تو بڑے آسان ہیں. اب سوال یہ, اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ سسرال میں تو جناب تھوڑا سا روب رکھنا پڑتا ہے نا. وہاں تو بالکل بچ کیسے جائیں, وہاں تو تھوڑا لیٹ جانا پڑتا ہے. ٹریننگ یہ میں یہ دی جاتی ہے کہ جناب داماد بن گئے, ذرا خیال رکھنا, آخر میں جانا, جلدی مت چلے جانا, اور تمہاری وجہ سے دعوت لیٹ ہونی چاہیے تو پتہ چلے داماد آئے ہیں. ہمارے یہاں تو بس بولنے میں بھی شرم آتی ہے, کیونکہ بہت سارے میرے بھائی میمن بیٹھے ہیں. ہماری کچھ کمیونٹیز تو ایسی ہیں کہ جب دعوت ہوتی ہے نا, پتہ نہیں یہاں بھی بیچاروں نے ارینجمنٹ نہ کرنا پڑا ہو, کہ کچھ دعوت ہوتی ہے تو اس میں ایک دو بندے ہم الگ رکھتے ہیں کہ بھائی تم نے کچھ نہیں کرنا, ہمارے داماد کا ہی خیال رکھنا ہے بس. یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, یہ ناراض ہو گیا تو خیر نہیں ہے. استغفر اللہ. خود سوچیں آپ, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سی نبی پاک کی تعلیمات ہیں. اگر میں کسی کا داماد بناؤں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے بھی آسان بن جاؤں, ٹینشن نہ دوں. مگر آج تو پیچھے سے ٹریننگ بھی یہ دی جا رہی ہے کہ نہیں جناب بالکل ٹائٹ رکھنے کا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی میں, ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ تمہارے دو ماں باپ ہیں. ایک ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا, اور ایک ماں باپ وہ ہیں جہاں تمہاری شادی ہوئی ہے. اپنے سسرال والوں کو تو ہم یہ ریئلائز کروا دیں کہ میں دیر بھی ہو جائے کھانا مت روکنا میرے لیے, میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. آپ ان کے لیے ایزی بنے نا. مگر آپ غور کریں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ بنتے چلے جاتے ہیں. مومن آسان ہوتا ہے. نبی پاک نے تعریف بیان کر دی ہے, نرم دل ہوتا ہے, عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں اور آسان ہوتا ہے. اب غور کریں کہ میں آسان ہوں, یہ بہت مشکل ہے مجھ سے. کاروبار کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کر لیں تو گیا, پھنس گئے. لینے کا انداز اور ہے, دینے کا انداز اور ہے. مومن آسان ہوتا ہے. اللہ کرے اور آپ یقین کریں, اس فارمولے کو آج یاد کر جاؤ کہ مومن 3 لفظ نبی پاک نے فرمائے ہیں, المؤمن ہین لین سہل. اگر آپ ایسے بن گئے, میں ایسا بن گیا, خدا کی قسم زندگی آسان ہو جائے گی. جب آپ لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں گے نا, آپ مسکرا کر ملیں گے, آپ سافٹ ہو جائیں گے, ایزی ٹو ایکسیس ہو جائیں گے, ایوری بڈی ہیپی ود یو. پھر دیکھو آپ کے کام کیسے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے نا, اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. جو لوگوں کے لیے راستے کھولتا ہے, اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پرابلم سالور, ان کے پاس جاؤ وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی ذاتی پرابلم کریٹر ہوتی ہے, ہمیشہ مسئلے ہی کھڑے کرنے انہوں نے. اتنا طنز ہے لوگوں میں, یقین کریں کبھی کبھی کسی سے ملاقات کرو نا, کیا حال ہے, وہ ایسا جواب دے گا کہ موڈ ہی آف کر دے گا.
بندہ کہ نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ہر بات میں طنز ہے. آپ کسی کو گھر بلائیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, گھر بلائیں, دعوت پہ بلائیں, یار ابھی تک وہی پرانا کلر ہے, گھر ابھی تک نہیں بدلا تم نے, اتنے پیسے کما لیے ابھی تک اسی کالونی میں رہ رہے ہو, وہی پرانے ماڈل کی گاڑی. بندہ کہ یار میں نے دعوت پہ بلایا تھا, آپ کو انسپیکشن پہ نہیں بلایا تھا. یعنی طبیعت میں ہی طنز ہے, طبیعت میں ہی کسی کو تکلیف دینا ہے. نہ کریں ایسا, ایسے لوگ پسند نہیں آتے کسی کو, اور پھر دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے. آپ خوشبو سونگنے والا, کہتے ہیں نا خوبیوں کو تلاش کریں, کسی سے ملیں اس کی تعریف کریں, اچھی تعریف کریں, مسکرا کر ملیں, سبحان اللہ کہیں, اللہ آپ کو اور ترقی دے کہیں. یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے, اللہ کرے یا کوئی نہ ہو, ورنہ اس محفل سے جانے کے بعد بھی انہوں نے کوئی تنقید ہی کرنی ہے, یار کھانے میں یہ نہیں تھا, کرسیاں پوری نہیں تھیں, بلایا کیوں جب انتظام نہیں کرنا تھا. ارے اللہ کے بندو, اللہ رسول کی محفل ہے, کہیں تو خوش ہو جایا کرو. ہر دعوت پہ پرابلم, ہر گھر میں جا کے پرابلم نہ کریں ایسا. زندگی آسان رکھیں, دوسروں کا بھلا چاہیں, دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈیں. لوگ آپ کی خوبیاں ڈھونڈیں گے. آپ لوگوں کے اچھا کسی کا ایپ پتہ بھی چل جائے نا, انسان ہے. دیکھیں ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, ہم, ہماری فیملی, ہمارے رشتہ دار, ہم سارے ہیومن بینگ ہیں. اور انسان جو ہے نا, اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, پڑھیں تو صحیح کتابوں میں, الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. انسان مکسچر ہے خطا کا اور بھول کا. نسیان کہتے ہیں بھول کو, بھولے گا بھی انسان اور غلطی بھی کرے گا. جب سارے انسان ہیں تو غلطی تو ہوگی, لیکن غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جانا, کسی کا ایپ پتہ بھی چل جائے نا کہ اس نے یہ کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں فوراً میسیجز, فوراً گروپ, اور یہ پتہ چلا فلاں نے یہ کیا. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے, جو کسی کے ایپ کھولتا ہے اللہ اس کے ایپ کھول دے گا. جو کسی کے ایپ چھپاتا ہے رب کریم اس کے ایپ چھپا دے گا. کسی کا ایپ پتہ بھی چل جائے نا, نہ بتائیں کسی کو, دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اس گھڑی سے نکال اور مجھ پر یہ کبھی وقت نہ آئے. عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیں, من ضحکا ضحکا, جو ہنستا ہے نا ایک وقت آتا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. جو کسی پر ہنستا ہے نا, سنا اس کا یہ حال ہو گیا, برباد ہو گیا, ہاں بڑا مزہ آیا, تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی پر طنز نہ کریں, کبھی کسی کی عیب جوئی نہ کریں, آسان ہو جائیں. اب آخر میں یہ تو بات ہو گئی نبی پاک کی گفتگو کیسی تھی, آقا کا انداز کیسا تھا, نبی پاک بات کرتے تھے, بات دلوں میں اتر جاتی تھی. آج ہم اپنی زبان کے ذریعے کیا کر رہے ہیں. اب نبی پاک نے اس زبان کی اہمیت کو ایک اور حدیث میں بیان کیا, اور پیارے آقا نے کس طرح بیان کیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی, سبحان اللہ. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, کوئی شخص کسی چیز کی گارنٹی کب دے سکتا ہے؟ جب وہ اس کا مالک ہو. ایسا ہی ہے نا, آپ کہیں کہ بھائی یہ باہر گاڑی کھڑی ہے ٹویوٹا کرولا, یہ والا کام کر دو تو گاڑی دے دوں گا, تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مالک کی گاڑی کا جب ہی کہہ رہا ہے کسی اور کی گاڑی کی گارنٹی تھوڑی دے گا. ایسا ہی ہے. اب سنیے گا حدیث پاک, اور یہ حدیث پاک حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, اور یہ بخاری کی حدیث ہے, جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی آف جنت. دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, زبان کی اور شرمگاہ کی. اب اس کی امپورٹنس سمجھیں کہ یہ دو چیزیں رانگ یوز ہوں گی تو جنت سے دوری ہو جائے گی. اگر زبان اچھی ہو جائے, انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے, حرام کاموں کی طرف نہ جائے, نبی پاک اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ کرے میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ زبان دل توڑتی, یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا وہ بندے کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہے, جڑ جائیں گے. زبان دل کو کرچی کرچی کرتا ہے. زبان کا وار تلوار سے زیادہ تیز ہے, وہ نہیں بڑھتا, وہ یاد رہتا ہے, وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. بچپن میں آپ کو کسی نے ذلیل کیا ہوگا, چاہے اسکول میں, چاہے مدرسے میں, یا کسی دوست کسی گیدرنگ میں کسی نے بہت برا بھلا کہا ہوگا, اور اس بات کو شاید 25, 30, 40 سال ہو گئے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی کا سب سے دردناک واقعہ بیان کریں تو ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یار فلاں دن جب میں چھوٹا تھا استاد صاحب نے یا فلاں دوست نے یا فلاں رشتہ دار نے سب کے سامنے برا بھلا کہا تھا. ارے بھائی 30-40 سال ہو گئے, ابھی تک یاد ہے آپ کو؟ سوچئے نا کتنی باتیں بھول گیا. یہ کیوں یاد ہے؟ یہ دل کا درد ہے. یہ دل جب ٹوٹتا ہے نا تو یہ یاد رہ جاتا ہے, انسان بھلا نہیں پاتا. اچھا اس کو معاف بھی کر دیا ہوگا, شب برات میں سارے ہی معاف کرتے ہیں, یا میں نے سب کو معاف کیا. بھائی معاف کر دیا پھر کیوں یاد ہے؟ بھائی معاف تو کر دیا مگر ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہے, یہ پھنس گئی ہے,
یہ یاد ہے بڑے ڈنڈے مارے تھے استاد صاحب نے، سب کے سامنے مرغا بنایا تھا، میرے ایک رشتہ دار نے بہت ذلیل کیا تھا، کیوں یاد ہے آپ کو؟ آپ تو معاف کر چکے تھے۔ تو پتا چلا کہ جب دل ٹوٹتا ہے نا وہ بات بھلائی نہیں جاتی ہے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کی بری یادیں ہمارے دلوں میں ہیں، جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دے دیتا ہے۔ گھر میں جنازہ ہو جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے اور کچھ دوست آ کر کھڑے ہو جائے نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتانا، وہ دوست ساری زندگی یاد رہتے ہیں کہ یار یہ والد کے جنازے میں آیا تھا، کھڑا رہا تھا، سارا انتظام اس نے کیا تھا، میں بیمار تھا، ہاسپٹل میں روز آتا تھا۔ تو پتا چلا کہ دو باتیں نہیں بھولتا انسان، دل توڑنے والوں کو اور دل جوڑنے والوں کو۔ اب آپ طے کر لیں آپ لوگوں کے دلوں میں کس یاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دل جوڑنے والوں، کیونکہ مرنا میں نے بھی آپ نے بھی ہے، کسی کا اچھا کر کے جاؤ گے نا وہ مرنے کے بعد بھی دعا کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کی مغفرت کر، ہر وقت میرے کام آتا تھا، مسکرا کے ملتا تھا، بڑا نرم تھا، آلویز ہمبل تھا، غرور نہیں تھا، میں اس کے پاس نوکری بھی کرتا تھا مگر وہ میرا خیال رکھتا تھا، میں دوست تھا مگر میری مشکل میں کام آتا تھا، میں رشتہ دار تھا اس کا مگر میں غریب تھا، مگر کبھی اس نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتا، لوگوں میں تعارف کرواتا۔ آج حال یہ ہے بندے کے پاس پیسے آ جائیں کسی غریب رشتہ دار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میرے چچا ہیں، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، کیسے تعارف کرواؤں، یہ تو بڑا غریب ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ یہ دل کی نرمی ہمیں پیدا ہو جائے اور ہم مسلمانوں کی خیر خواہ بن جائیں۔ اور اب زبان اگر میٹھی کرنی ہے، زبان اچھی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی زبان واقعی بہت تیکھی ہوتی ہے، بات کریں تو ایسا لگتا ہے لڑائی کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، اپنے انداز کو تبدیل کریں، سافٹ ہو جائیں، ٹھہر ٹھہر کر بولیں۔ اب نبی پاک کی ایک اور آخر میں حدیث سناتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو زبان ہے نا اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ نبی پاک نے دیا ہے جو زبان پر بہت ہلکا ہے، اور ذرا نبی پاک کے الفاظ پر بھی غور کیجئے گا۔ آقا فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ ذرا ان الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک نہروں کا ترنم ہے، ایک موتیوں کی جھڑی ہے۔ نبی پاک کو اللہ نے کیسے الفاظ دیے، ذرا دوبارہ سنیے گا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ اب اس کا پہلے ترجمہ سمجھیں پھر وہ کلمے کون سے وہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ہیں اللہ کو پسند ہیں، میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں۔ گویا نبی پاک نے مجھے اور آپ کو زبان کا ایک بہترین استعمال بتایا، اور میں اس وظیفے کو ایک اور ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب آپ برڈن میں ہونا اور آپ چاہتے ہیں آپ لائٹ ہو جائیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ذرا مل کر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، ختم بخاری میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، بعض لوگ بات کرتے ہیں نا جی چاہتا ہے بولتے رہیں، ان کی باتیں دل میں اتر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کی زبان میں بھی تاثیر دے دے، باتیں میٹھی ہو جائیں، آپ اپنی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری کر دیں، آپ کثرت سے درود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، یہ والا وظیفہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب کریم آپ کی زبان میں مٹھاس ڈال دے گا۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں رب کریم آج ہم نے جو باتیں سنی اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے